بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 10واں باب ہے، کتاب البیوع، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کیال اور وزان کی اجرت کون دے گا۔ عبارت دیکھ لیں، وَمَنْ بَاعَ دَارًا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ مَفَاتِيحُ أَغْلَاقِهَا وَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ وَنَاقِدِ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَأُجْرَةُ وَازِنِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ قِيلَ لِلْمُشْتَرِي ادْفَعِ الثَّمَنَ أَوَّلًا فَإِذَا دَفَعَ قِيلَ لِلْبَائِعِ سَلِّمِ الْمَبِيعَ وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِسِلْعَةٍ أَوْ ثَمَنًا بِثَمَنٍ قِيلَ لَهُمَا سَلِّمَا مَعًا۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جس شخص نے گھر فروخت کیا تو بیع کے اندر تالوں کی چابیاں بھی داخل ہوں گی، اور کیل کرنے والے کی اجرت اور ثمن کو پرکھنے والے کی اجرت بائع کے ذمہ ہوگی، اور ثمن کو وزن کرنے والے کی اجرت مشتری خریدار کے ذمہ ہوگی۔ اور جس شخص نے سامان بیچا ثمن کے بدلے میں تو مشتری سے کہا جائے گا سمن کو پہلے دو، جب وہ سمن دے دے گا تو پھر بائع سے کہا جائے گا مبیع کو سپرد کرو۔ اور جس شخص نے سامان کو سامان کے بدلے میں بیچا یا سمن کو سمن کے بدلے میں بیچا تو ان دونوں سے کہا جائے گا تم دونوں اکٹھے ہی ایک دوسرے کو سپرد کرو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے، ایک شخص نے گھر فروخت کیا تو اس بیع کے اندر جو اس کے تالے ہیں ان تالوں کی چابیاں وہ بھی داخل ہوں گی۔ یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ جو گھر کے تالے ہیں دو قسم پر ہوتے ہیں۔ ایک جو تالے ہیں وہ تو فکس ہوتے ہیں، جیسے گیٹ ہے، گیٹ کا ایک لاک ہوتا ہے جو گیٹ کے اندر لگا ہوتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے جو اندر والے دروازے ہیں، کمروں کے دروازے ہیں، اس کا بھی ایک ہینڈل لاک ہوتا ہے، وہ بھی اسی کے اندر فکس لگا ہوتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے اگر کوئی دراز ہے جو فکس دراز ہے، جو کیبنٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں، اس کے جو لاک ہیں جو اندر فکس ہوتے ہیں اس کی چابیاں ہوتی ہیں۔ جو اس قسم کی جو چابیاں ہیں وہ تو بائع کے ذمہ دینی لازم ہیں، اور تالوں کی ایک دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو الگ سے لگائے جاتے ہیں۔ اس قسم کے تالے یہ سودے کے اندر داخل نہیں ہوں گے، بیچنے والا وہ تالے اپنے اتار لے گا اور خریدار کو کہے گا کہ بھئی تم اپنے تالے یہاں پر لگا لو۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے گھر بیچا تو بیع کے اندر مفاتیح، یہ جو مفاتیح ہے یہ مفتاح کی جمع ہے، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، مفاتیح اس کی جمع ہے، اغلاق یہ غلق کی جمع ہے اور یہ تالے کو کہا جاتا ہے۔ تو جو تالوں کی چابیاں وہ بھی بیع کے اندر داخل ہوں گی۔ اگلا مسئلہ، اجرت الکیال اور ناقد ثمن۔ دیکھیں جو بائع ہے، بائع کوئی چیز ایسی بیچ رہا ہے جس کو کیل کر کے دی جاتی ہے۔ میں آپ کو کیل بھی بتا چکا ہوں، ایک مخصوص برتن ہوتا تھا، اس برتن کے اندر جو چیز ہوتی تھی اس کے ذریعے سے جو ناپ کر چیز دی جاتی تھی اس کو کیل کر کے دینا کہتے تھے۔ تو اب اگر اس نے کیل کرنے کے لیے کوئی بندہ بلایا ہے جو کیل کر کے وہ دیتا جا رہا ہے، سامان زیادہ تھا، تو یہ جو بندہ بلایا ہے جو کیال جس کو کہتے ہیں، کیل کرنے والا، اس کی جو اجرت ہے وہ بائع دے گا، بیچنے والا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیچنے والے کا کام کر رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے جو ناقد ثمن ہے، مشتری نے سمن دی ہے، اس کوئی چیز سودا خریدا ہے، اس کی جو قیمت حوالے کی جس کو سمن کہا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے سبق میں بتایا تھا۔ اب یہ سمن ہے، بعض اوقات وہ سکے ہوتے تھے، سونے کے سکے، چاندی کے سکے، تو سکوں میں کھرے سکے بھی ہوتے تھے، کھوٹے سکے بھی ہوتے تھے۔ تو یہ جو سکوں کی پہچان ہے، سمن کی پہچان ہے، اس کے لیے اگر کوئی بندہ بلایا گیا ہے تو اس بندے کی اجرت وہ بائع کے ذمہ ہوگی، مشتری کے ذمہ نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جو سمن ہے اگر اس نے وزن کر کے دینا ہے تو چونکہ مشتری نے وزن کر کے دینا ہے تو جو وازن ہے یا وزان ہے، وزن کرنے والا، اس کی جو اجرت ہے وہ پھر مشتری دے گا، وہ بائع نہیں دے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس کام کا تعلق بائع کے ساتھ ہے اس کی اجرت بھی بائع کے ذمہ دینی لازم ہے، اور جس کام کا تعلق مشتری کے ساتھ ہے اس کام کرنے والے کی اجرت دینا بھی مشتری کے ذمہ لازم ہے۔ دیکھیں ذرا، یہ بتا رہے ہیں کہ کیال کیل کرنے والے کی اجرت ہے، یا اسی طریقے سے ناقد ثمن، سمن کو پرکھنے والے کی اجرت ہے وہ بائع کے ذمہ ہے، اور جو سمن کا وزن کرنے والے کی جو اجرت ہے وہ مشتری کے ذمہ لازم ہے۔ اگلا مسئلہ، فرما رہے ہیں کہ سامان بیچا ہے سمن کے بدلے میں تو مشتری سے کہا جائے گا کہ تم سمن پہلے دو، جب مشتری سمن دے دے گا تو پھر بائع سے کہا جائے گا کہ تم مبیع کو سپرد کرو۔ اب یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ جو سمن ہے، اب سمن اگر وہ دے رہا ہے کیش کی صورت میں، روپے دے رہا ہے یا ریال دے رہا ہے یا ڈالر دے رہا ہے، یہ اسی طریقے سے سونا دے رہا ہے، چاندی دے رہا ہے، اب یہ جو سمن یعنی یہ جو پیسے ہیں، نقدی ہے، کیش ہے، یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ جو 100 روپے کا نوٹ ہے، جو 100 روپے کے نوٹ کی مالیت ہے وہی مالیت 50 کے 2 نوٹوں کی ہے، وہی مالیت 10 کے 10 نوٹوں کی ہے۔ تو یہ جو سمن ہے، یہ جو نقدی ہے، یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی ہے، لیکن جو مبیع ہے وہ مبیع متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے۔ اب مبیع اس نے کوئی سامان بیچا ہے، مثال کے طور پہ اس نے 10 کلو چاول بیچے ہیں، اب وہ چاول ہے، چاول کی مختلف کوالٹیاں ہوتی ہیں، تو جو 10 کلو چاول اس نے بیچے ہیں اب یہ متعین کرے گا تو متعین ہو جائے گی۔ اب یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ سودا ہوا، مثال کے طور پہ یہی دیکھ لیں کہ 10 کلو چاول کا سودا ہوا ہے، اب سودا ہونے کے بعد جھگڑا ہو جاتا ہے بیچنے والے کا اور خریدار کا، بائع اور مشتری کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔
بائی کہتا ہے کہ پہلے تم پیسے دو اور مشتری کہتا ہے کہ نہیں پہلے تم سامان دو، تو پھر اس صورت کے اندر مشتری کو کہا جائے گا کہ تم پہلے اس کے پیسے ادا کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ثمن ہے وہ تو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی ہے، جبکہ جو مبیع ہے وہ متعین کرنے سے متعین ہو چکی ہے، بلکہ وہ پہلے سے ہی متعین ہے. تو لہذا جب وہ ثمن دے دے گا تو پھر بائی کو کہا جائے گا کہ تم اب مبیع کو اس کے سپرد کرو. لیکن واضح رہے یہ صورت اس وقت ہے کہ جب ان دونوں میں جھگڑا ہو جائے، اور اگر جھگڑا نہیں ہے تو پھر اس میں اختیار ہے، چاہے وہ پہلے پیسے دے دے اور وہ بعد میں مبیع اس کے سپرد کر دے، یا پہلے وہ مبیع دے دے اور بعد میں اسے ثمن لے لے، دونوں طریقوں سے جائز ہے. دیکھیں ذرا، یہی بتا رہے ہیں کہ کسی شخص نے کوئی سامان بیچا ثمن کے بدلے میں، تو مشتری سے کہا جائے گا کہ ثمن کو تم پہلے دو، جب وہ ثمن دے دے گا تو پھر بائی سے کہا جائے گا کہ تم مبیع کو سپرد کرو. اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سامان کی بیع ہی سامان کے بدلے میں ہو رہی ہے. مطلب یہ کہ دوسری جانب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فطری طور پر ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. جیسا کہ آپ یہ سمجھیں کہ 10 کلو چاول کی بیع ہو رہی ہے 10 کلو گندم کے بدلے میں، تو جس طریقے سے چاول یہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے گندم یہ بھی متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی فطری طور پر ثمن یا قیمت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. اب اس صورت کے اندر اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر کون سا چیز پہلے دے گا؟ تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر دونوں کے ذمہ کہا جائے گا کہ تم دونوں ہی اکٹھے ایک دوسرے کے سپرد کرو. لیکن یہاں پر واضح بات وہی ہے کہ جب دونوں کے اندر جھگڑا ہو جائے. اگر جھگڑا نہیں ہوتا ہے تو کوئی بھی شخص پہلے دے دے دوسرا بعد میں دے دے، دونوں طرح جائز ہے. دیکھیں، ومن باع، اور جس شخص نے سامان کو بیچا سامان کے بدلے میں، یا اسی طریقے سے سمن کو بیچا سمن کے بدلے میں. اب یہ سمجھے کہ ریال ہے، ریال کو بیچ رہا ہے ڈالر کے بدلے میں، یا ڈالر کو بیچ رہا ہے روپے کے بدلے میں، یا روپے کو بیچ رہا ہے کسی اور کرنسی کے بدلے میں. اب یہ دیکھیں دونوں جانب پر سمن ہے. اب سمن کی بیع سمن کے بدلے میں ہو رہی ہے، تو یہاں پر بھی یہی کہا جائے گا کہ دونوں کو اگر جھگڑا ہو جاتا ہے تو دونوں کو کہا جائے گا کہ تم دونوں اکٹھے ہی ایک دوسرے کے حوالے کرو. یہ کہہ رہے ہیں ثمن بثمن، یہ سمن کی بیع سمن کے بدلے میں ہے، سونے کی بیع چاندی کے بدلے میں ہے، یہ چاندی کی بیع سونے کے بدلے میں ہے، نقدی کے بدلے میں، وغیرہ ذالک. قیل لہما، تو دونوں کو کہا جائے گا سلما معا، تم دونوں اکٹھے ہی ایک دوسرے کے حوالے کرو. یہاں تک کتاب البیوع کی جو پہلی فصل ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. اب اس کے بعد کتاب البیوع کی جو دوسری فصل ہے باب خیار شرط، وہ انشاءاللہ اس کے بعد شروع کریں گے.